الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بغیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی الہی تابوت خورشید و ماہی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے قریب کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے قریب کتنا اونچا کیا اللہ نے رتبہ تیرا محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ مہینہ رجب کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کی نسبت عطائے رسول سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اسی لیے اس کو ہم چھٹی شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں اس مہینے کی 6 تاریخ یعنی 6 رجب یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ ہے 14 رجب یہ سلطان الہند شہید الشہداء فی الہند حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہادت کی تاریخ ہے 15 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے 11 رجب سرکار مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد حضرت ابوالحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ مارہرہ شریف ان کے عرس کی تاریخ ہے اور 11 ہی رجب حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھوچہ مقدسہ ان کے عرس کی بھی تاریخ ہے 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے 27ویں شب یعنی 26 رجب گزار کے جو رات آتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج ہے تو یہ پورا مہینہ خیر و برکت والا ہے آج ہمیں عطائے رسول سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہندوستان کے لیے منتخب فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معین الدین تم ہمارے دین کے معین ہو یعنی مددگار ہو ہندوستان جاؤ وہاں کے لوگ شرک پرستی میں مبتلا ہیں انہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤ چنانچہ مدینہ منورہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم پا کر سرکار خواجہ غریب نواز
ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے، اسی لیے آپ کو عطائے رسول کہتے ہیں، رسول کی عطا۔ ہم ہندوستانیوں کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو آپ نے آپ کے ظاہری زمانے تک اسلام ہندوستان نہیں پہنچا۔ آپ کے وصال کے بعد عہد عثمانی میں مالابار کے جزیرے اور ان علاقوں میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی۔ سرکار اپنے وصال کے کئی سو سال کے بعد خصوصیت کے ساتھ سرکار خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کی سرزمین پہ بھیجا، اور سرکار خواجہ غریب نواز آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی صداقت کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ایسا کردار پیش کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مشرکوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا کہ وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے، آپ کے کردار کو دیکھ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تلوار کے زور پہ نہیں، نیزے کے زور پہ نہیں، فوج کے زور پہ نہیں، طاقت کے زور پہ نہیں، بلکہ وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو خواجہ غریب نواز کا اخلاق دیکھ کر کے، اسلام میں داخل ہوئے تو سرکار خواجہ غریب نواز کا کردار دیکھ کر کے، اسلام میں داخل ہوئے تو سرکار خواجہ غریب نواز کی محبت دیکھ کر کے، حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو سرکار خواجہ غریب نواز کا عملی کردار دیکھ کر کے، ان کا اخلاق دیکھ کر کے۔ کون ہے سرکار خواجہ غریب نواز؟ سرکار خواجہ غریب نواز امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حسینی سید، آپ کا سلسلہ نسب آپ کے والد سید غیاث الدین صاحب کی طرف سے سلسلہ بسلسلہ حضرت امام حسین علی مقام، حضرت مولا علی شیر خدا، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو باپ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ ماہ نور بی بی ام الورا نہایتی عارفہ، زاہدہ، متقیہ، ولیہ خاتون تھی۔ آپ کے والد سید داؤد، ان کے سلسلے سے ہوتا ہوا آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا، خاتون جنت فاطمہ زہرا کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تک مل جاتا ہے۔ اس طرح سے ماں کی طرف سے آپ حسنی سید ہوئے، یعنی نجیب الطرفین سید ہیں، والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچیری بہن لگتی ہیں۔ اس رشتے سے سرکار غوث اعظم سرکار خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں۔ آپ کی ولادت مبارکہ سنجر کی سرزمین پہ، جو سجستان یا اصفہان کا ایک علاقہ ہے، 14 رجب 537 ہجری میں دوشنبہ کے دن ہوتی ہے، صبح صادق کے وقت، اس لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں خوشبو سے پورا گھر معطر ہو گیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے تو عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مگر سرکار خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے تو پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو نبی کے شہزادوں کا یہ عالم کہ کوئی بچہ ان کے شہزادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر نبی کا مقام کیا ہوگا؟
کیسے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے؟ معاذ اللہ۔ آپ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں حاصل کرتے ہیں، بہترین حافظ ہوتے ہیں، بہترین قاری ہوتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، 9 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے تو آپ بہترین حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، بہترین قاری ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 14 سال یا 15 سال کی عمر ہوتے ہوتے آپ کے والد مبارک کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، سید غیاث الدین کا انتقال ہو جاتا ہے، ترکے میں آپ کو ایک پانی کی پنچکی اور ایک انگور کا باغ ملتا ہے۔ آپ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے کہ ایک بزرگ آئے جو مجذوب صفت تھے، ان کا نام ابراہیم قندوزی بتایا گیا ہے۔ وہ آئے تو سرکار خواجہ غریب نواز ان کو ادب کے ساتھ اپنے باغیچے میں لے جاتے ہیں، ایک سائے دار درخت کے نیچے ادب کے ساتھ بیٹھاتے ہیں اور پکے ہوئے انگور کا ایک خوشہ توڑتے ہیں اور لے آ کے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھو بزرگوں کا ادب کیا ہوتا ہے، اور اس ادب کے ذریعے بزرگ کیا عطا فرما دیتے ہیں، دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ ایک فرقہ ایسا نکلا ہے نیچریوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کا مقام ایک ڈاکیے کے مثل ہے، مانند معاذ اللہ، جیسے ڈاکیا خط دیا اب اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کو خط مل گیا آپ خط پڑھیے، ڈاکیا کا کام ختم۔ اسی طرح سے نبی معاذ اللہ ڈاکیے کے مانند ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیا اب ان کا کام ختم، ان سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ مگر ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی سے جس کا رشتہ منقطع ہو گیا اس کا ایمان ختم ہو گیا، اور نبی سے جس کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان مستحکم ہوگا، اور نبی سے محبت رکھنے والے، چاہے وہ اولیاء کی جماعت ہو، علماء کی جماعت ہو، مجذوبوں کی جماعت ہو، سادات اکرام کی جماعت ہو، نبی سے جس کو نسبت ہے ان سے جتنی محبت رکھو گے، جتنا عقیدت رکھو گے، جتنا ادب کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی تمہارا درجہ بلند فرمائے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز ابراہیم قندوزی کا ادب و احترام کرتے ہیں، عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے باغیچے میں لے جاتے ہیں، سائے دار درخت کے نیچے بیٹھاتے ہیں، پکے ہوئے انگور کا ایک خوشہ آپ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ بزرگ خوش ہو گئے، جب سرکار خواجہ غریب نواز کا ادب دیکھا تو خوش ہو گئے، اپنی تھیلی سے ایک کھلی نکالی، چبایا، ان کے منہ میں ڈال دیا، دلوں کی دنیا بدل گئی۔ اب سرکار خواجہ غریب نواز یہ اپنے باغیچے کو، جو انگور کا باغیچہ تھا، پنچکی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو پیسہ ملا اسے غربا مساکین میں تقسیم کر دیا۔ اب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، سمرقند و بخارا بغداد پہنچتے ہیں، جہاں بڑے بڑے علماء تھے، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں، علم قرآن حاصل کرتے ہیں، علم تفسیر حاصل کرتے ہیں، علم حدیث حاصل کرتے ہیں، علم فقہ حاصل کرتے ہیں، بہترین عالم دین ہوتے ہیں، اپنے وقت کے بہترین مفتی ہوتے ہیں، اپنے وقت کے بہترین فقیہ ہوتے ہیں۔ سب سے اس وقت ایک بڑے مفتی اعظم کا نام سرکار خواجہ غریب نواز تھا، ایک بڑے فقیہ اعظم کا نام خواجہ غریب نواز تھا، ایک بڑے عالم دین کا نام خواجہ غریب نواز تھا۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت الگ چیز ہے، طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے؟ نہیں، جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں
جب آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے انہوں نے علم دین حاصل کیا اور ایسا علم دین حاصل کیا کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے محدث تھے۔ اب اس میں کچھ بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے علم دین کی خدمت کی تو بڑے عالم کے نام سے مشہور ہوئے، اور کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کے اوپر طریقت غالب آ گئی، حقیقت غالب آ گئی، معرفت غالب آ گئی، اور وہ اللہ کی یاد میں اس قدر مستغرق رہتے، اس طرح محو رہتے کہ خلق خدا ان کی بارگاہ میں آتی اور ایک نگاہ ڈال دیتے، ان کو فیض مل جاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شریعت کی خدمت کی، لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھایا، وضو کے فرائض کیا ہیں بتایا، سنن کیا ہے بتایا، نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، شرائط نماز کیا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ہوئے، مولانا روم ہوئے، امام رازی ہوئے، امام غزالی ہوئے، سرکار اعلیٰ حضرت ہوئے، حضور مفتی اعظم ہند ہوئے، حضور صدر الشریعہ ہوئے، حضور تاج الشریعہ ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھایا، شریعت مطہرہ پر چلنے کا طریقہ بتایا، اور کچھ بزرگان دین ہیں کہ ان کے اوپر معرفت غالب رہی، طریقت غالب رہی۔ سرکار خواجہ غریب نواز، حضرت حسن بصری، حضرت نجم الدین کبرا، یہ بزرگان دین ہیں کہ ان کے اوپر معرفت غالب رہی اور اپنی نگاہوں سے پلاتے رہے۔ تو علم دین حاصل کیا، بہترین عالم ہو گئے، بہترین مفتی ہو گئے، بہترین فقیہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد اب نکلے ہیں کسی ایسے میکدے کی جانب جہاں کا ایک جام پینے کے بعد دلوں کی دنیا بدل جائے۔ معرفت الہی کا جام پینے کے لیے اب کسی میکدے کی تلاش ہوئی، کسی پیر کامل کی تلاش ہوئی، تو اب جس کا حصہ جہاں ہوتا ہے، اللہ والے تو بہت تھے اس وقت، بغداد شریف کی سرزمین پہ بھی تھے، بخارا کے اندر بھی تھے، سمرقند میں بھی تھے، بغداد میں تھے، مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، لیکن جس کی قسمت کا جہاں پیالہ ہوتا ہے وہ وہیں پہنچتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز پیر کی تلاش میں نکلے اور نیشا پور کے علاقے قصبہ ہارون میں پہنچے۔ وہاں پہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی 11 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ بھی نجیب الطرفین سید ہیں، اور ایسے اللہ والے کہ 70 سال تک آپ نے روزانہ ختم قرآن کیا ہے، 70 سال تک آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے، فرمائے کہاں سے آنا ہوا؟ فرمایا حضور سنجر سے آیا ہوں۔ کہا کس لیے آیا؟ کہا حضور مجھے بھی معرفت الہی کا جام پلا دیں۔ فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ۔ آپ گئے، 2 رکعت نماز ادا کر کے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں 60 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ آپ نے 60 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاؤ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ اس کے بعد جب آئے تو آپ کھڑے ہو گئے، مرید کیا۔ مرید کرنے کے بعد اپنی ٹوپی ان کے سر پہ رکھی اور ان کو سلسلہ چشتیہ میں داخل کیا، اور داخل کرنے کے بعد کہا جاؤ 1 شب و روز مجاہدہ کرو۔ 1 شب و روز مجاہدہ کیا، آئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو نیچے دیکھو کہاں تک دکھائی دے رہا ہے، اوپر دیکھو کہاں تک دکھائی دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور
اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو پہلا آسمان بھی نگاہوں کے سامنے ہے، دوسرا آسمان بھی نگاہوں کے سامنے ہے، تیسرا آسمان بھی نگاہوں کے سامنے ہے، چوتھا آسمان بھی نگاہوں کے سامنے ہے، پانچواں آسمان بھی نگاہوں کے سامنے ہے، چھٹا آسمان بھی نگاہوں کے سامنے ہے، ساتواں آسمان بھی نگاہوں کے سامنے ہے، اور نیچے دیکھ رہا ہوں تو ساتوں زمین تحت الثری تک، اوپر دیکھ رہا ہوں تو عرش خدا تک، نیچے دیکھ رہا ہوں تو تحت الثری تک۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر؟ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، ارے نبی کے ایک شہزادے کو دیکھو، ان کا عالم یہ ہے کہ نیچے دیکھ رہے ہیں تو تحت الثری تک نظر آ رہا ہے، اوپر دیکھ رہے ہیں تو عرش معلیٰ تک نظر آ رہا ہے۔ تو جب نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر نبی کا مقام کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، فرمایا اب دیکھو کہاں تک نظر آ رہا ہے، کہا حجاب رحمت تک نظر آ رہا ہے۔ انگلیاں ہٹا لی، کہا اب کیا نظر آ رہا ہے، کہا اب تو ہمیں 18,000 عالم نظر آ رہا ہے، اب زمین کا کوئی چپا میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، سمندر کا کوئی قطرہ نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، نہ سمندر کی کوئی چیز نگاہوں سے پوشیدہ ہے، نہ جنگل کی کوئی چیز نگاہوں سے پوشیدہ ہے، نہ صحرا کی کوئی چیز نگاہوں سے پوشیدہ ہے، نہ زمین کے اندر کی کوئی چیز نگاہوں سے پوشیدہ ہے، نہ آسمان کی کوئی چیز نگاہوں سے پوشیدہ ہے، 18,000 عالم نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، تم کیا جانو ان کا مرتبہ کیا ہوا کرتا ہے۔ ان کے مرتبہ کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے فنا فی اللہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ان کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے ہیں جاؤ 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کمبل بچھائے ہوئے تھے اور کمبل کے پاس کچھ اینٹیں رکھی ہوئی تھی، کہا کچھ ان اینٹوں کو ہٹاؤ، اس کے نیچے کچھ پیسہ نظر آ جائے گا۔ ان اینٹوں کے نیچے کچھ روپیے پڑے ہوئے تھے، چاندی کے سکے پڑے ہوئے تھے، کہا لے جاؤ غربا مساکین میں خیرات کر دو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ وہ پیسوں سے محبت نہیں کرتے تھے کہ تھیلی باندھ کر کے جیب میں رکھیں، کمر میں رکھیں، اسے سائیڈ میں رکھتے تھے، ضرورت کے وقت استعمال کرتے تھے۔ اس کی ضرورت ہوگی تو استعمال کر لیں گے، اسے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ محبت تو صرف اللہ سے، فنا فی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ انہیں کچھ دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے، دنیا کی چیزیں ضرورتاً استعمال کر لیتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کو لے کر کے اب پہنچے مکہ معظمہ، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ کی انگلی پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ خدا تک کون پہنچا سکتا ہے؟ وہی پہنچا سکتا ہے جو خدا تک خود پہنچا ہو۔ آواز آئی معین، تم ہمارے دین کے معین ہو، ہم نے تمہیں قبول کیا۔ پیر نے کہا میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا، جواب آیا میں نے تمہیں قبول کر لیا۔ کہا مولا ہمیں تو قبول کر لیا، مگر ہمارے مریدوں کا کیا ہوگا؟ کہا سلسلہ قیامت تک تمہارے سلسلے چشتیہ میں جو شخص داخل ہوگا، جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ سلسلہ قیامت تک جو سلسلے چشتیہ میں داخل ہوگا، مگر اتنا یاد رکھو پیری مریدی یہ رسم مت سمجھو۔ جب مرید ہوتے ہو اس وقت کا جملہ یاد کرو، جب پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے ہو تو اس وقت یہ کہتے ہو میں شریعت کی پابندی کروں گا، ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اب نماز بھی چھوڑ رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا دامن خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور شریعت کی پامالی بھی کر رہے ہو کہ غوث کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑ گے۔ جیسے تم نے عہد توڑا، جب سے تم نے وعدہ توڑا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ تم نے اپنا وعدہ خود توڑ دیا، اپنا عہد خود توڑ دیا، اب اس کے بعد بھی دعوے دار ہو کہ ہم جو ہے ہمارے ہاتھوں سے دامن نہیں چھوٹا، دامن تو تم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ان کے لیے ہے جو جس نے عہد و پیمان کیا پیر کے ہاتھوں پر کہ ہم ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، شریعت پر چلتے رہیں گے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب وہاں سے ان کے پیر و مرشد سرکار خواجہ غریب نواز کو لے کر کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی مدینہ منورہ تشریف لائے، کہا سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ پیر لے کر کے آیا ہے مرید کو، کہا سلام پیش کرو، سرکار خواجہ غریب نواز نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جواب آیا وعلیکم السلام۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ ہے، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والوں۔ آپ کے پیر کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سرکار زندہ ہے، سلام پیش کرو، اور سرکار خواجہ غریب نواز کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور انہوں نے سلام پیش کیا تو قبر انور سے جواب آیا۔ ہر سلام پیش کرنے والے کا جواب آتا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے سماع کے اندر کمی ہے، ہم اسے سن نہیں پاتے۔ اس لائق بنو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سلام کا جواب دے تو اسے تم بھی سن لو۔ وہ تو جواب ہر ایک کا دیتے ہیں، لیکن پہلے اپنے آپ کو تو اس لائق بنا لو کہ سرکار جب سلام کا جواب دے تو اسے سن سکو۔ اب سرکار خواجہ غریب نواز 22 سال تک یا 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی گٹھری لے کر، ان کا بستر لے کر اپنے سر پہ رکھ کر کے، اور ان کے ساتھ جہاں جہاں وہ سفر کرتے رہے سیر و سیاحت میں، ان کے ساتھ خادمانہ انداز میں اپنے پیر کی گٹھری سر پہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے پیر کا سامان سر پہ رکھے ہوئے ہیں، اور لے کر کے ان کے ساتھ ساتھ گھوم رہے۔ کس چیز کی کمی ہے سرکار خواجہ غریب نواز کے اندر؟ آل رسول ہے، حسینی حسنی سید ہے، پیدائشی مادرزاد ولی ہیں، بہترین عالم دین ہیں، بہترین محدث ہیں، بہترین فقیہ ہیں، بہترین مفتی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اہل خانقاہ ہیں، کہ خانقاہ کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا تو پیر زادہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہمیں جو کچھ مل جائے گا ہمارے باپ دادا کا ہی ہے۔ باپ دادا کے پاس جو کچھ تھا وہ تو تھا، تمہارے پاس نسب کے علاوہ، اعلیٰ نسب کے علاوہ، اعلیٰ خانقاہ کے علاوہ تمہارے اندر کیا ہے؟ تم بھی اپنے اندر کچھ علم دین حاصل کرو، تم بھی اپنے اندر کچھ حاصل کرو، اور اپنے شیخ کی خدمت کرو۔ اس لیے کہ سرکار خواجہ غریب نواز کو سب کچھ تھا، مگر پھر بھی اپنے شیخ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جتنا زیادہ خدمت شیخ کی کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کو ملے گا۔ شیخ کی خدمت سے، شیخ کے ادب سے بہت کچھ ملتا ہے، عبادت و ریاضت کے ذریعے گوشہ تنہائی میں وہ نہیں ملتا ہے جو شیخ کی خدمت میں ایک پل میں مل جایا کرتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ایک علاقے میں پہنچے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی ہمیشہ روزہ سے رہا کرتے تھے، تو فرمایا کہ افطار کے لیے کچھ بنا لو، تو خادموں نے روٹی بنانی چاہی تو آگ کی ضرورت پڑی، تب آگ کے لیے پہنچے، اور وہ ایسی بستی تھی جو آتش پرستوں کی، آگ کے پوجنے والوں کی بستی تھی، اور ہزاروں سال سے وہاں آگ روشن کر کے اس کے کنارے کنارے سب آگ کو پوج رہے تھے۔ ان کا ایک خادم پہنچا، کہا تھوڑی سی آگ دے دو، ہمارے شیخ روزے سے ہیں اور افطار کے لیے روٹیاں تیار کرنی ہے، تاکہ میں آگ جلا کے ان کے لیے روٹیاں تیار کر لوں۔ تو آگ کے کنارے کنارے جتنے بھی آتش پرست تھے، ان کا ایک شیخ تھا بڈھا جس کا نام مخشیہ تھا، جو 70 سال کا بڈھا تھا۔ وہ کہتا ہے نہیں،
ہم آگ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اب ہم اپنے معبود کو باٹا نہیں کرتے۔ خادم ناکام واپس آ گیا، کہا حضور آگ تو روشن ہے، اس کے شعلے آسمانوں سے بات کر رہے ہیں، مگر اس کے کنارے کنارے سب لوگ آگ کی پوجا میں مشغول ہیں، میں نے آگ مانگا تو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی اپنا عصا اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو چلتے ہیں۔ پہنچے اس آتش کدا کے پاس اور کہا تم لوگ اس کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے جلتی بھی ہے، اللہ کے حکم سے بجھتی بھی ہے۔ کہا نہیں، ہمارے مذہب میں آگ کا بہت بڑا مقام ہے، ہم اس غرض سے اس کی پوجا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ آگ ہم کو نہیں جلائے گی، کہ زندگی بھر ہم آگ کو پوجتے رہے، مرنے کے بعد یہ آگ ہم کو کیسے جلائے گی؟ فرماتے ہیں آگ کی خاصیت جلانا ہے، مگر وہ بھی اللہ کی مرضی سے، تو اس رب کی کیوں نہیں پرستش کرتے جس نے آگ کو پیدا کیا؟ اس رب کا نام لے لو تو آگ کا کام جلانا ہے مگر نہیں جلائے۔ کہا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کو آپ نے لیا اور یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم کہہ کے آگ میں آپ کود گئے۔ اب ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ بڑے میاں تو گئے، آگ میں گئے، جلے چاہے بچے، مگر ہمارے بچے کا کیا ہوگا؟ ہمارا بچہ اگر جل گیا تو کیا ہوگا؟ بڑی دیر کے بعد سرکار خواجہ عثمان ہارونی گود میں بچہ لیے ہوئے اس آتش کدا سے باہر آ رہے ہیں۔ اب سب بڑھ بڑھ کے دیکھ رہے ہیں، نہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے کپڑے پر، ان کو جلانا تو دور کی بات، ان کے کپڑے پر بھی آگ کا ایک شعلہ تک نہیں لپٹ سکا تھا، جیسے کپڑا تھا ویسے ہی تھا، اور بچہ بھی فرط و انبساط کے ساتھ باہر ہے۔ دوڑتے ہیں، پوچھتے ہیں بچے سے، اے بچہ آگ کے اندر کیا دیکھا؟ کہا مت پوچھو کیا دیکھا، یہ بزرگ ہیں، ان کی برکت سے ہم آگ نہیں باغ کی سیر کر رہے تھے۔ اب سب کے سب کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جس رب کے نام سے آگ کا کام جلانا ہے مگر وہ باغ ہو جائے، تو جب ہم اس رب کی عبادت کریں گے تو ہمارا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے آگ، اس کا کام جلانا بھی ہے، جب رب کی مرضی چاہے تو جلائے، رب کی مرضی نہ ہو تو نہ جلائے۔ اور وہ جو آتش کدا تھا اب وہاں پہ ایک شاندار مسجد بنا دی گئی، اور جتنے لوگ تھے پوری بستی والے سب کے سب حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس بڈھے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا اور بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار خواجہ غریب نواز سیر و سیاحت کرتے رہے، آپ نے انہیں خلافت سے نوازا۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آپ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معین الدین تم ہمارے دین کے معین ہو۔ ماں باپ نے آپ کا نام معین الدین رکھا تھا، پیار سے حسن کہہ کے پکارتے تھے۔ معین کے معنی ہوتا ہے مددگار کے، کہا تم ہمارے دین کے معین ہو، ہندوستان میں جاؤ۔ ہندوستان کی سرزمین پہ شرک پرستی ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، ان لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاؤ، ہدایت کا راستہ دکھاؤ، دین کی تعلیم دو۔ سرکار خواجہ غریب نواز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر، ان کا اشارہ پا کر اب وہاں سے بغداد شریف تشریف لائے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہندوستان کا ارادہ۔ کہا سرحد ہند پہ ایک شیر بیٹھا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ یعنی لاہور جو اس وقت ہندوستان کا ایک حصہ تھا، بہت بڑا ہندوستان تھا، کرتے کرتے چھوٹا ہو گیا۔ بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا، پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، لاہور بھی ہندوستان میں تھا، شری لنکا بھی ہندوستان میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کی سرزمین پہ آئے، وہ بھی ہمارے ہند کا ایک حصہ تھا، بعد میں کٹ کر کے سب الگ الگ ہو گیا۔
تو ہمیں فخر ہے کہ جنت سے سب سے پہلا قدم جو اس زمین پہ اترا ہے، یہ اسی قدم کی برکت ہے کہ آج اتنی ہریالی یہاں پہ نظر آتی ہے۔ فرمایا سرحد ہند یعنی لاہور پہ حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مقدس پہ 40 دن تک آپ نے چلا کیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر مزاروں سے کچھ نہیں ملتا تو سرکار خواجہ غریب نواز 40 دن چلا ہی نہیں کرتے۔ ارے چلا کرنا تھا تو خانہ کعبہ میں چلا کر لیا ہوتا، اللہ کا گھر ہے۔ چلا کرنا تھا تو مسجد نبوی میں چلا کر لیا ہوتا، سرکار کی مسجد مسجد نبوی ہے۔ چلا کرنا تھا مسجد قباء میں چلا کر لیا ہوتا، چلا کرنا تھا مسجد اقصی میں چلا کر لیا ہوتا۔ چلا کیا تو ایک مزار پہ چلا کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم مزار والے ہیں۔ مزاروں سے ملتا ہے مگر انہیں ملتا ہے جو عقیدت کے ساتھ مزار پہ جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہاں ہر وقت رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہے۔ جو وہاں پہ جاتا ہے وہ بھی انہیں بھی اس کا فیض مل جایا کرتا ہے۔ 40 دن چلا کرنے کے بعد آپ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے۔ جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تو آج تو کروڑوں مسلمان ہیں، 22 کروڑ 25 کروڑ تخمینہ لگایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ میں 22 کروڑ 25 کروڑ میں کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے غیروں پر اپنی چھاپ چھوڑ سکا ہو؟ آج کیا وجہ ہے؟ گندگیاں ہمارے محلوں میں نظر آتی ہے، لین دین میں تعلقات ہمارے خراب ہوتے ہیں، برائیاں ہمارے محلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ مسلم کا محلہ، یہاں زیادہ برائیاں ہیں۔ چوری چماری ہمارے محلوں میں زیادہ ہوتی ہے، چرس پینے والے ہمارے محلے میں زیادہ، گانجا پینے والے اور نہ جانے کس قدر کے جواڑی، اور مطلب یہ کہ وہ تاش کے پتے کھیلنے والے، جوا کھیلنے والے، یہ ساری برائیاں ہمارے محلے میں۔ 22 کروڑ ہو کر کے آپ بھی مرعوب ہو، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ میں کا کوئی ایک شخص اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے بتائے کسی کو متاثر کیا ہو۔ آپ کی تو اکثریت ہے، کم سے کم 40% تو آپ کو 60% غیر ہیں، مگر 40% ہونے کے باوجود بھی آپ مرعوب ہو، اور وہ آئے تو پورا کا پورا وہی RSS، یہ تو پھر بھی ایک ٹیم ہے آپ کے خلاف، مگر ان کے اوپر بھی خوف ہے، پولیس کا خوف ہے، حکمرانوں کا خوف ہے، کورٹ کا خوف ہے۔ لیکن وہاں تو خود کی مختار حکومت تھی پرتھوی راج چوہان کی، اس کے ایک اشارے پہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی چند درویشے کے سے ایسا مرعوب ہوا۔ جب سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے، اور ایک سائیدار درخت تھا، ایک سائیدار باغیچہ تھا، اسی باغیچے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے درباری پہنچے پرتھوی راج چوہان کے پاس، کہا کہ چند مسلمان آ گئے ہیں، اور جہاں ہمارے اونٹ بیٹھائے جاتے ہیں وہاں کے بیٹھ گئے ہیں، ان مسلمانوں کا آنا ہمارے علاقے میں یہ اچھا نہیں ہے۔ تو پرتھوی راج چوہان نے کہا فوراً وہاں سے بھگاؤ، وہاں سے ہٹاؤ۔ وہ آئے درویش، وہ آئے درباری، آئے اس کے پولیس والے، کہا اے درویش یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ مگر اللہ والوں کی زبان کیا ہوا کرتی ہے؟ گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا تھا، اگرچہ زبان ان کی ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اب یہ کہہ کہ وہاں سے اٹھے اور انا ساگر کی طرف چل دیے۔ اب اونٹ بیٹھے ہیں تو بیٹھ ہی گئے۔ اب شام کے وقت
ان کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں۔ ہر چند کوشش کی گئی مگر اونٹ اٹھے نہیں، پوری رات گزر گئی اونٹ اٹھے نہیں، صبح گزر گئی اونٹ اٹھے نہیں، دوپہر گزر گئی اونٹ اٹھے نہیں، شام ہو گئی اونٹ اٹھے نہیں۔ اب تو پریشان ہو گئے سب۔ درباری پہنچے راجا کے دربار میں، کہا غضب ہو گیا، اونٹ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے ہی ہیں۔ اور اس وقت یہ موٹر سائیکل، کار، یہ نیتا لوگ کار سے نہیں گھومتے تھے، اس وقت بڑے بڑے جو راجا بھی ہوتے تھے وہ ہاتھیوں کے اوپر ان کا وہ رکھا جاتا تھا، یا اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے۔ یہی سواری تھی، یا تو اونٹ ہے یا تو گھوڑا ہے یا گدھا ہے یا ہاتھی ہے، تیسری کوئی سواری نہیں تھی اس وقت۔ یا آج ہوائی جہاز ہے، ٹرینیں ہیں، کاریں ہیں۔ تو اب ان کے درباریوں کا سارا کام اونٹوں کے ذریعے، مال لادنا اونٹوں کے ذریعے۔ کہا اونٹ بیٹھے ہیں اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہی درویش، ان کو وہاں سے اٹھایا گیا تھا تو اس میں ایک بزرگ تھے، نورانی صورت تھی، چاند جیسا چہرہ تھا، نہایت ہی پاکیزہ اخلاق تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اونٹ بیٹھے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ کہا جاؤ معافی مانگو۔ راجا سمجھ گیا کہ ہم فوج کے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتے، اسلحہ کے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتے، اپنے طاقت کے زور پہ کچھ نہیں کر سکتے، تخت و تاج کے زور پہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہاں مادی طاقتیں مجبور و عاجز ہو جایا کرتی ہیں وہاں روحانی طاقت کام کیا کرتی ہے۔ یہاں روحانی طاقت کی ضرورت ہے۔ اب ان درویشوں سے معافی کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، جاؤ معافی مانگو۔ آتے ہیں ادھر سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، انا ساگر کے قریب، کہا بابا غلطی ہو گئی معاف کر دو، اونٹ بیٹھے ہیں تو کل سے بیٹھے ہی ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ اونٹ کھڑے ہو گئے۔ آیا تو دیکھا سب کھڑے ہیں۔ تو اللہ والوں کی زبان کا یہ اثر ہوا کرتا ہے کہ وہ جانوروں کو حکم دے دے تو جانور بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کا یہ محبوب ہے، اللہ کا دیوانہ ہے، اس کی فرما برداری کرو۔ یہ کیسے انسان ہیں جو جانوروں جیسی بھی عقل نہیں رکھتے، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو بہرحال نماز کا وقت ہو گیا، سرکار خواجہ غریب نواز کا یہ مہینہ ہے، کل کی شب جو چھٹی شب ہوگی اور اتوار کا دن سنڈے کا دن ہوگا، چھٹی شریف ہے۔ آپ جو لوگ سرکار خواجہ غریب نواز کے عرس میں حاضر ہوئے، یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے بارگاہ میں پہنچ کر فیض و برکات حاصل کریں، اور جو نہیں جا سکتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ان کے نام سے جو کچھ بھی نظر و نیاز پیش کریں، قرآن خوانی کرائیں، غریبوں مسکینوں کو کھلائیں۔ اس مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی چھٹی شریف کا پروگرام ہوتا ہے، آپ خود بھی تشریف لائیں، جو کچھ بھی نظر و نیاز لا سکتے ہیں لے کر کے حاضر ہوں، اور عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کی سچی عقیدت ہوگی تو اگر وہاں سے جا کے نہ پیش کر سکے تو یہاں سے بھی پیش کریں گے تو سرکار خواجہ غریب نواز قبول فرما لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔